بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین، آج 31 دسمبر کی تاریخ ہے اور چند گھنٹوں کے بعد 1 جنوری 2022 کا آغاز ہوگا۔ آج کی رات میں لوگ نئے سال کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، طرح طرح کے ناچ گانے، طرح طرح کی مجلسیں، کھانے پینے کا اہتمام، فضول خرچیاں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے۔ انسان کتنا طاقتور ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی زیادہ خوبصورت ہو، کتنی ہی نعمتیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ختم ہونے کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہوگی، اس میں سب سے پہلے انسان افسوس ہی کرے گا اس زندگی پر، آج کی زندگی پر، کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں یہ مضمون ہے کہ بعد قبر میں جانے کے بعد، قیامت کے دن، آخرت میں لوگ آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اور خاص طور سے نئے سال کے موقع پر 2 اہم چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ پچھلی زندگی میں ہم نے کیا کیا، ہماری پچھلی زندگی کتنی غفلت میں گزری، کیسی گزری، ہم نے کتنے اللہ کے حق ادا کیے، حقوق ادا کیے، اللہ کے بندوں کے کتنے حقوق ادا کیے، کتنے ہم نے جائز پیسے کمائے، کتنا حرام کیا ہم نے، ہماری گفتگو کیسی رہی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا رہا، ہمارا کردار کیسا رہا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے اچھا کام ہوا ہے تو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں آگے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج صحت دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ صحت ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہوگا، کوئی آج مالدار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مالداری اس کے پاس رہے۔ آج زندگی ہے تو یہ زندگی ظاہر یقینی طور سے ختم ہو جانی ہے، اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك۔ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، غریب ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانو، اور مصروف ہونے سے پہلے اپنے خالی ٹائم کو غنیمت جانو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ تو ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے، پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو مقصد زندگی کے مطابق چلانا ہے۔ آج کی رات میں
یہ جو شور شرابے ہیں، یہ جو ہنگامے ہیں، یہ جو طرح طرح کے ناچ گانے ہیں، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ غیروں سے بہت ساری برائیاں ہمارے اندر آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی برائی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے دن نئے سال کی مبارک بات دینے کو بھی منع کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ سے کہہ دے تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ یہ نیا سال مبارک یہ کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے تو ہمارا نیا سال شروع بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سال کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، تو مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم غیروں کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اپنا کیلنڈر ایجاد کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے یہ کیلنڈر مسلمانوں میں چل رہا ہے، ہجری سال جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامی سال جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا اسلامی سال تو ایک محرم سے شروع ہو سکتا ہے، اور محرم میں بھی کوئی خاص تقریب، کوئی خاص پروگرام یا کوئی خاص کام کی ہدایت نہیں کی گئی ہے ہمیں، اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، غیروں کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس میں ہر طرح سے ناکامی ہے، فضول خرچی ہے، صحت کی بربادی ہے، پیسے کی بربادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے نعمت دی ہے، زندگی کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس کی ہم قدر کریں، اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ پچھلی زندگی میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، کہنے کے گناہ، سننے کے گناہ، کرنے کے گناہ، تمام گناہوں سے معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا پختہ عہد کریں کہ آئندہ زندگی میں ہم گناہ نہیں کریں گے، اور اس طرح سے ایک اچھی زندگی گزارنے کا پلان اگر ہم کر سکتے ہیں اور کر لیا ہم نے، تو یہ بہترین چیز ہوگی ہمارے لیے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو دنیاوی چیزیں چلتی ہیں، یہ سب فضولیات ہیں، اور اس سے دنیا اور آخرت کی تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔